خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، اور وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ سلامتی ہے، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد اویس ربانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات عرفان رمضان۔ یہ عرفان رمضان خاص طور سے سحر نشریات ہیں، اور اس میں آج رات کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی سعادت اور اس کی رحمت و برکت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ آج رات کی ساری برکتیں ہم سمیٹ لیں گے اور ان تمام فضائل کو کوشش کریں گے کہ احاطے میں لیں، سمجھیں
اور اس پہ عمل کریں اور اس کے شعور اور عرفان کو جہاں پہنچیں۔ میں اس حوالے سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے علماء کرام اور مہمان حضرات کو، خاص طور سے کہ آپ ہماری بزم میں تشریف لے کر آئے، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، بہت ہی حسین اور بہت ہی اچھی اور حقائق پہ مبنی گفتگو کرنے والے مفتی وسیم الحسن شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان، یہ بھی بہت پیارے ہیں، مجھے دل کے بہت عزیز اور قریب لگتے ہیں اور ہمیشہ اچھی گفتگو فرماتے ہیں، علامہ امین شہیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، مفتیان کرام ہمیشہ ہمارے لیے عزت اور رحمت کا سبب بنتے ہیں اور ویسے بھی آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، ہماری دعا رہتی ہے۔ مفتی نوید عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور میں آج کے ایک خاص مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ثنا خوانی آپ کے لیے باعث سعادت بنی اور آپ آسمان ثنا خوانی پہ ایک منور چاند کی طرح روشن نظر آتے رہے، آپ نے یہ حق ادا کیا اور بخوبی ادا کیا، خدا نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑی رحمتیں اور شفقتیں آپ کے اوپر ہیں اور ہم سب کے لیے ایک اعزاز ہے، خدا ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ کئی مرتبہ آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے اور پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی آپ حاصل کر چکے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بس اتنا کہہ دوں کہ عاشق رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جناب صدیق اسماعیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہی خوب ہو کہ آج کی اس بابرکت گفتگو کا بابرکت رات میں آغاز ہی آپ کے کلام سے کریں۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو میں جی ٹی وی کی انتظامیہ کو، آپ کو، کہ آج میری اس بزم میں پہلی حاضری ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ پاک اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، آمین، اور ان سے ایسے ہی کام لیتا رہے۔ آمین آمین۔ بڑے بڑے علماء کرام ماشاء اللہ یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا اللہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا بے شک ایسا ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آہا، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کلمہ طیبہ کے ورد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ آج کسی کو بھی ذہنی قلبی سکون میسر نہیں ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے ورد میں میرے ساتھ شامل رہیں، اللہ پاک ہم سب کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب،
الا اللہ، تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور تو اگر چاہے تو ہر اشک کو گوہر کر دے، اور تو نوازے تو گدا کو شہنشاہ بنے، تو اگر چاہے یتیموں کو پیمبر کر دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے آپ کو ثنا خوانی کا۔ خدا کرے کہ یہ آواز ہمیشہ سلامت رہے اور اسی دم کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اور ہم اسی طرح اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ایک سوال جو ہمیشہ سے آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بعض اوقات بار بار تکرار کر کے پوچھتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب مل جائے تو ہمارے اور ایمان میں، عرفان میں اضافہ ہو جائے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اس کی عظمت اور برکت پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر چیزیں جو عظیم ہوتی ہیں ان کا تو اظہار کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس کو مخفی رکھا ہے، ابہام کیوں پیدا کر دیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے شب قدر کے حوالے سے تمام عالم اسلام کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور یہ دعا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم القدر ترین اور عظیم المرتبت ترین راتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے 365 ایام کے ساتھ 365 راتیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور سال کے 12 مہینوں میں یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ صحیح۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں سے پھر آخری جو 10 راتیں ہیں، ان راتوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ صحیح۔ اور ان 10 راتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا سبحان ہے۔ اللہ۔ انسان کو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی تلاش میں، جستجو میں مصروف عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان مزاجاً ایسا ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی گیپ مل جائے تو وہ ادھر ادھر لڑکنے لگتا ہے۔ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو عام انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اچھا۔ اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اپنے دشمنوں کو نہیں ڈالتا، اپنے دوستوں کو ڈالتا ہے۔ اس لیے احادیث میں ہے البلاء للولاء، جن کے دل میں ولائے خدا موجود ہے، ولائے محمد و آل محمد موجود ہے، ان کو اپنے آپ کو ہمیشہ مصیبتوں اور مشکلات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ تو اللہ اپنے دوستوں کو کیوں اس طرح سے مشکل میں ڈالتا ہے؟ صحیح۔ ابراہیم جیسی ہستیاں مشکل میں، نوح جیسی ہستیاں مشکل میں، یونس جیسی ہستیاں مشکل میں، ایوب جیسی ہستیاں آریوں سے کاٹی جائیں، یعنی اللہ ان محبوب ہستیوں کو تو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچاتا، مشکل کیوں دی؟ اس لیے کہ ان مشکلات کو طے کرنے کے بعد انسان ان بلندیوں تک اور اس معراج تک پہنچتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ان مشکل رستوں کا کراس کرنا اور طے کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبودیت اور بندگی میں بھی ایسا ہے۔ اس لیے
عبادت میں کبھی بھی کثرت شرط نہیں ہے کہ آپ ساری رات عبادت میں مصروف رہے، بلکہ کیفیت شرط ہے کہ وہ کیفیت کیسی ہے جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کی ہے۔ تو یہ جو شب قدر ہے، شب قدر کا تعین بھی اسی لیے نہیں ہوا کہ ہر رات انسان اس کی تلاش میں رہے، ابتدا سے لے کر آخر تک تلاش میں رہے۔ بعض اولیاء اللہ کی زندگی میں یہ آیا ہے کہ وہ 365 راتیں جاگ کر گزارتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہو، 365 راتیں، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رحمتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا رہے۔ تو رمضان المبارک کی بھوک، رمضان المبارک کا تقوی، رمضان المبارک کی وہ محرومیاں جو انسان اپنے بدن کے حوالے سے خود اختیار کرتا ہے، بدن کی محرومیاں، چاہے وہ پیاس کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھوک کی صورت میں ہو، چاہے وہ باقی تمام حلال نعمتوں کی صورت میں ہوں جو اس پر ان ایام میں حرام ہو جاتی ہیں، وہ ساری نعمتیں، تو ان نعمتوں سے انسان کی محرومی کے نتیجے میں اس کے اندر ایک الگ طریقے کی بھوک پیدا ہوتی ہے، ایک الگ طریقے کی پیاس پیدا ہوتی ہے، تب انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر گریا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر گریا آنکھوں میں آ جائے، دل ٹوٹ جائے، آنکھیں نمناک ہو جائیں، تو پھر وہ لمحہ ہو سکتا ہے 2 منٹ کا ہو، 4 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، لیکن اس کے 24 گھنٹوں پر وہ بھاری ہوتا ہے، 24 گھنٹے، چونکہ وہ کیفیت جو ہے وہ کیفیت اہم ہے جب انسان ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اس لیے روایات میں ہمیں کہا گیا کہ جس نے شب قدر کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا، کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ شقی ترین انسان، شقی ترین سے مراد کیا ہے؟ یعنی بدقسمت ترین اور بدترین انسان وہ ہے جو شب قدر میں معاف نہ کیا جائے۔ تو جس کو شب قدر نہ ملے وہ معاف کیسے کیا جائے گا؟ تو اس لیے انسان کے اندر اس اضطراب، اس تڑپ، اس جستجو کو بڑھانے کے لیے مخفی رکھا گیا تاکہ انسان ہر رات اس جستجو میں رہے اور دل کی گہرائیوں سے رہے۔ یعنی ہم یہاں پر ایک پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا فریضہ ادا کر دیا، یہ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ شب قدر اپنے ساتھ تنہا رہنے کا نام ہے، اپنے ساتھ تنہا۔ شب قدر خود اور اپنے رب کے درمیان موجود تمام رکاوٹوں کو الگ کر کے ان حجابات کو ختم کرنے کا نام ہے۔ شب قدر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے اس بحر بے کرا میں ڈبو کر خود اپنے آپ کو تر کرنے کا نام ہے۔ تو وہ جب انسان اس تڑپ کے ساتھ جستجو کرتا ہے تو پھر اس مطلوب تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ ٹھیک، زبردست پہنچ جاتا ہے اگر وہ جستجو کرتا ہے، اور پھر منسا وجدہ، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، یہ بہتری سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے اس کا کوئی معیار ہے کوئی بہتری کا کہ 1000 مہینے اور کچھ حیثیت ہی نہیں ہے مگر لیلۃ القدر کی حیثیت ہے؟ یہ بہتری ہے کیا آخرکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ حضور سے پہلے انبیاء و مرسلین آئے، انہوں نے اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و اطہر میں جب آپ کا زمانہ آیا تو آپ نے گزشتہ امتوں کے جو نیک و کار لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اتنے سال عبادت کی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اتنی عمر ہی نصیب نہیں ہو رہی، تو انہوں نے تو اتنے 100 سال عبادت کی، ہماری تو ایوریج عمر ہی کم ہے، تو ہم ان کی بلا برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے صراط کے ساتھ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں خیر الامم بنایا، بہترین امت بنایا۔ تو یہ بہترین امت کیوں کر ہوگی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو خالق کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب یہ جو سوال اٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود خالق نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر سمجھانے کی غرض سے یہ بات ارشاد فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ بات ناظرین بھی ذہن میں رکھیں کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کے برابر ہم نے نہیں کہنا۔ یعنی کوئی آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ 1000 مہینے صبح و شام، لیل و نہار، ہر وقت عبادت میں گزارے،
اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لیلۃ القدر عطا فرما دے، وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لے، تو یہ جس نے 1000 مہینے مسلسل عبادت کی، اس سے وہ شخص اس کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، آگے خود ہی بتایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، اور پھر روح الامین ساتھ میں جو ہے وہ اس بزم میں تشریف لاتے ہیں، اس کائنات میں سارے ملائکہ کی سرداری کرتے ہوئے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اس رات اگر پوچھ لوں آپ کی اجازت ہو، جب ملائکہ کا ذکر کر دیا پھر خاص طور سے روح الامین کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روح الامین وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر رہا، ہر نبی کے پاس پہنچا، اور میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل ایک مرتبہ نہیں، روایات میں آیا 24,000 مرتبہ آئے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات عام طور پر کہا جاتا ہے 6,666 ہیں یا کچھ کم و پیش ہیں، تو چلیں 6,666 مرتبہ اگر ایک ایک آیت، حالانکہ ایک ایک سورت بھی لے کے آئے، تو اگر انہوں نے صرف قرآن لانا ہوتا تو وہ تو 6,666 مرتبہ ہو جاتا، اس میں قرآن جو ہے وہ پورا ہو جاتا۔ یہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل کا آنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی دیدار مصطفیٰ کا شوق ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جبرائیل جو بار بار حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے، آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے، اب اس فرشتے کو اس راز نازل کیا جاتا ہے جس کی ڈیوٹی صرف انبیاء کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی۔ اس فرشتے نے، وہ فرشتوں کا سردار ہے، اس کا مقصد آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کا پیغام لانا ہے۔ اب سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ وہ لیلۃ القدر میں کیوں آتا ہے؟ وہ لیلۃ القدر میں اس لیے آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کو رب کے قرآن نے بیان کیا کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات ہم اس فرشتے کو بھیج رہے ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، اور پھر وہ سارے نبیوں کی جو، اور ہماری امت کے لیے اس میں ایک پیغام پنہا یہ بھی ہے کہ جو سارے نبیوں کی برکتیں، وہ جبرائیل کو معلوم ہے کہ آدم کو اللہ نے کون سی برکت عطا کی، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، موسیٰ اور دیگر انبیاء، ابراہیم، اسماعیل، تمام انبیاء کو جو جو برکتیں ملی وہ جبرائیل کے سامنے ہیں، اور جبرائیل لاتے رہے آسمان سے، اور اس رات وہ ساری برکتیں سارے نبیوں کو ملتی رہی، وہ اس امت کے لیے ہر سال جبرائیل لے کر زمین پر آتے ہیں، اور پھر اس رات میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک اس میں جو ہے نا سلامتی سلامتی ہے، بلائی بلائی ہے۔ تو یہ رات آج ہمیں مل رہی ہے، ضرور ایک مختصر وقفہ لے لوں، اللہ کی عبادت کریں اس رات، ایک وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، اس رات کی برکت کو، سعادتوں کو سمجھیں گے، اور ابھی جب تک فجر کی ساعتیں نہیں شروع ہو جاتی تب تک یہ سلامتی والی رات ہے، تو سلامتی کے ساتھ جائیں، سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آئیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ خیر مقدم ہے آپ کا، سلامتی کے ساتھ لوٹ آئیے۔ عرفان رمضان میں اس وقت شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور فضیلت پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی مفصل انداز سے اور باعث سعادت گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی وسیم الحسن شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ راتیں ہم پہ ایسے تو نہیں آئی ہیں کہ ہمارے لیے ہی آئی ہوں، انبیاء کے دور میں تو خاص طور سے یہ سلسلہ رہا ہوگا، یا پھر یہ میں کہوں کہ صرف حضور کی امت کے لیے خاص شرف ملا ہے، اور پھر حضور اور حضور کے اصحاب اور ان کے اہل بیت رمضان کی ان خاص راتوں کو، طاق راتوں کو، شب قدر کی رات کو کیسے آپس میں عبادت میں گزارا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اویس بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خاص طور پر اسی امت کو ملی ہے، سبحان اللہ، کسی اور کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہے یا اس کا یہ خیال ہو، وہم ہو کہ شاید ہماری صورتیں بہت اچھی ہیں، قد و قامت اچھا ہے، اور ہم طاقتور ہیں، اعمال کے اعتبار سے اچھے ہیں، تو اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا اور ہمیں شب قدر عطا کر دی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا،
शब कदर हो, माह रमज़ान हो, कि माह रमज़ान के बारे में आया कि अगर एक फरीज़ा अदा करें तो कानून तो ये होना चाहिए कि अगर एक गुनाह करते हैं तो अज़ाब और गुनाह एक ही गुनाह का मिलता है। जी, तो इसी कानून के पेश नज़र होना तो ये चाहिए कि अगर एक नेकी करें तो फिर सवाब भी एक नेकी का एक मिले, ठीक है, अदल तो यही है। लेकिन चूंकि हुजूर सरवर कायनात के उम्मती सुभान हैं, अल्लाह। लिहाजा कानून बदल गया। गुनाह अगर एक करें तो गुनाह और अजाब सज़ा एक गुनाह की, सुभान अल्लाह। और अगर रमज़ान में एक फरीज़ा अदा करें तो कम से कम 70 फरीज़ों का सवाब अता होगा, और ये कम से कम है, और ये 700 तक भी जा सकता है। अच्छा, हुजूर का ये फैज़ान है हम पर, क्योंकि ये निस्बत जो है ना कि रसूल पाक नबी आखिर ज़मान के उम्मती हैं, इस निस्बत का ये फैज़ान है कि गुनाह का इरादा कर लें और करें नहीं तो लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाएगा, वहाँ नियत का मामला नहीं है। नहीं। अल्लाह अकबर। अब इसको अगर देखें तो होना ये चाहिए कि सवाब की नियत करे तो गुनाह नियत पे नहीं लिखा जाता, सवाब क्यों लिखा जाए नियत पे? जी, लेकिन कानून इसलिए बदल गया कि भाई ये तो आम लोगों के साथ हो, ये तो उम्मत रसूल पाक सरवर कौनैन की है, नबी आखिर ज़मान की है, लिहाजा गुनाह की नियत कर लें, जब तक अमली तौर पर उसका इर्तिकाब किया नहीं लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर सवाब की नियत कर दें तो नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, ऐसे ही है, मोमिन की उसकी नियत पर उसको अमल करने से भी ज्यादा सवाब सुभान मिल अल्लाह, जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अगर देखें कि गुनाह लिखा जाता है, तौबा कर दे आखिरी दम तक, जब तक सांस निकलने का ये सिलसिला जारी नहीं होता, जी। आखिरी दम तक रहमत का दरवाजा खुला है, किसी वक्त भी लौट कर आ जाओ। सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम्हारे और हमारे और आपके और तमाम के सही। लिखे हुए गुनाह मिटाए जाएंगे, सिर्फ सही। ये नहीं होगा, बल्कि रिवायात में ये बात भी आती है कि उन गुनाहों के बदले में अल्लाह ताला नेकियां लिख देगा। अल्लाहु अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिवायात में आते हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में ये रिवायत लाई है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में एक बंदा पेश होगा, हुजूर का उम्मती, सरवर कौनैन का उम्मती, और अल्लाह उससे इकरार करवाएगा कि बंदे बता ये गुनाह किया था नहीं किया था? अर्ज़ करेगा या रब्बल आलमीन जी किया था। फिर अल्लाह पूछेगा बता ये गुनाह हुआ था कि नहीं? अर्ज़ करेगा, इकरार करेगा, तस्दीक कर लेगा, हाँ हुआ था, हुआ था। लेकिन उसके दिल में खटका होगा जी, वो ये सोचेगा कि अल्लाह जो मुझसे गुनाह पूछ रहा है मेरा और मुझसे सही। तस्दीक करवा रहा है, ये सही। है मेरे छोटे छोटे गुनाह। मेरे नामा अमाल में, उस रजिस्टर में तो बहुत सारे ऐसे बड़े गुनाह हैं, अल्लाह ना करे कि उनका अगर जिक्र छिड़ गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पेश हो जाएगी। ये खुशी उसे महसूस होती थी कि गुनाह अल्लाह बारक पूछ रहा है वो जो छोटे हैं। लेकिन जब उसके छोटे गुनाहों का इकरार करवा देगा तो फिर अल्लाह पूछेगा कि अच्छा ये गुनाह किए थे तुमने, इकरार भी कर दिया, मान भी लिया, सही, ये बात अब सब पे वाज़े होगी। अब मेरी बात सुन, हमारा हुक्म ये है कि इसने जितने भी ये गुनाह किए हैं और हमने इसका इकरार, उन गुनाहों का इकरार इससे करवा दिया है, इन सब गुनाहों के बदले में इसके नामा अमाल में नेकियां। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के क्या है? अज़मत है। फिर वो बंदा खुद अल्लाह से कहेगा कि या अल्लाह मेरे तो कुछ और गुनाह भी थे जो बड़े बड़े गुनाह थे, उनका जिक्र नहीं हुआ, वो भी जिक्र हो ताकि उसके बदले में। तो इससे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला भी खुशी का इजहार करेगा, अल्लाह भी खुशी का इजहार। तो बहरहाल ये कोई कम मार्फत है क्या? अज़मत है ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर शब कदर पे आ जाए, जी जी जी, मैं इस पे पूछना चाहता हूँ, हुजूर एक तसलसल है और ये कोई कम बात नहीं है, दोहराए जाने वाली बात है, तकरार वाली बात है, इसको बार बार मैं चाहता हूँ कि दोहराया जाए। क्या शर्फ हमें हासिल हुआ है सिर्फ उम्मत पैगंबर होने का, पैगंबर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना हमारी औकात क्या है? हम तो सारे गुनाह करते हैं और सारी बेअतदाली हमारे पास है। वो तमाम चीज़ें जिनको करने के बायस पिछली उम्मतों पे अजाब आया है, हम पे रहमत और शफ़क़त अजाब आया कि वो नाप तोल में कमी करती थी, और ठीक थी, नाप तोल में थोड़ा मसला था, अजाब आ गया। जी, ऐसे ही, और हम में ये भी है, ऐसे ही सारी बुराइयां तो हमें जमा हो गई हैं। किसी पर सिर्फ झूठ की वजह से, सिर्फ किसी पर वादा खिलाफी की वजह से, ऐसे ही है, इजाफी तमाम मजमुआ बुराइयों का हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद न सूरतें बिगड़ती हैं, अल्लाह अकबर, और गुनाहों की अल्लामा अमीन शेखी साहब से पूछना चाहता हूँ, अल्लामा साहब ये जो सिलसिला है आपने बयान फरमा दिया, इसको सीग़े राज में भी रखा, जस्तुजू भी बढ़ा दी, जद्दोजहद करने का हुक्म भी दिया, मगर इस राज
کو افشاں بھی کر دیا ایک طرح سے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کچھ خاص عبادات بتا دی ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ اذکار کرنے ہیں, یہ نفلیں پڑھنی ہے, اس طرح سے قرآن کا ذکر کرنا ہے, کچھ خاص ترتیب ہے اس رات میں؟ دیکھیے اس میں چونکہ ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سنت اور سیرت کے مطابق کچھ چیزیں اخذ کی ہیں, تو اس لیے مختلف مسالک کے لوگوں کے درمیان کچھ عبادتیں مشترک ہیں اور کچھ جو ہیں مخصوص ہیں. اچھا. مکتب اہل البیت میں جو عبادات اس رات میں یعنی شب قدر میں مخصوص ہیں, ان میں سے ایک تو غسل کرنا ہے سب سے پہلے. اچھا. مغرب کی نماز آپ غسل کر کے ادا کریں گے, غسل کے اس عمل کے بعد پاک و پاکیزہ ہو کر. اچھا. اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہے جس میں آپ سورہ حمد کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے, دونوں رکعتوں میں سیم, اور ان 2 رکعتوں کے بعد پھر آپ بیٹھ کر 70 بار استغفار پڑھیں گے. 70 بار. تیسرا عمل ہے اس کے بعد کہ آپ عمل قرآن انجام دیں. عمل قرآن یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے سامنے کھولیں اور اس کے بعد یہ مفاتیح الجنان میں جو اعمال کی کتاب ہے سارے سال کی, اس میں جو اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ مفاتیح الجنان اپنی نگاہوں کے سامنے کھول کر رکھیں گے اور اس کے بعد قرآن اٹھائیں گے. اچھا. قرآن کو پہلے کھول کر ایک مخصوص دعا ہے جس میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ بار الہ تجھے اس قرآن کا واسطہ ہے جو تیرے پاس میں شفیع بنا کر لے کر آیا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے. یہ آپ کو اگر عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں پڑھ لیں, کوئی اور زبان آتی ہے تو اس میں پڑھ لیں. اصل مسئلہ آپ کی روح کا اللہ سے اتصال ہے, آپ کے اس اندر کے انسان کا کنیکشن ہے جو اس رات کو برقرار ہونا چاہیے. اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم شیعہ سنی دونوں روایات میں پڑھتے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض. نبی کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں, قرآن اور اہل البیت, اور تا قیام قیامت ساتھ ہیں, تا حوض کوثر ساتھ ہیں. تو اس عمل میں یہ ہے کہ آپ قرآن سر پر رکھیں گے اور زبان سے واسطے دیں گے. سب سے پہلے اللہ کو خود اس کا واسطہ دیں گے, ٹھیک, بکا یا اللہ کہہ کر 10 بار. اچھا. اور اس کے بعد بمحمدن کہہ کر نبی کریم کا واسطہ دیں گے. اچھا. اس کے بعد بعلیین کہہ کر امام علی کا واسطہ دیں گے. پھر بفاطمہ کہہ کر حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیں گے. پھر آپ بالحسن کہہ کر حسن پاک کا واسطہ دیں گے. پھر بالحسین کہہ کر امام حسین کا واسطہ دیں گے. پھر تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین جو باقی ائمہ ہیں, امام مہدی آخر الزمان تک. میں تفصیل چونکہ سب کے نام لینے پڑتے ہیں اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں, یعنی سب کے نام لیے جائیں گے. سب کے, یعنی یہ جو معصومین ہیں, یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں, ان سب کا آپ نام لیں گے. نام لے کر اللہ سے دعا کریں گے بک یا اللہ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ. 2 چیزیں ہوئی, ایک قرآن اور ایک اہل البیت. ان دونوں کا واسطہ دینے کے بعد کوشش آپ یہ کریں کسی طرح سے آپ گریہ کر سکیں, گریہ کریں, کسی طرح سے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں. یہ ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا دل نرم پڑ گیا. آپ کا دل نرم پڑے تو اللہ کی رحمتوں کے لیے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے, اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کی مغفرت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے. اگر مغفرت نہ ہو تو باقی تمام چیزیں اس عدم مغفرت کے مقابلے میں ہی چلیں. سبحان اللہ, یہ تو ہے مغفرت کی رات. جی, چونکہ مغفرت کی رات ہے. یہ کام آپ کریں گے, یہ اعمال انجام دینے کے بعد پھر آپ اٹھیں گے 100 رکعت نمازیں پڑھیں گے. اب 100 رکعت پڑھیں گے. اب یہ 100 رکعت اس کے علاوہ ہے. لگتا ہے وہ ساری جو تراویح نہیں پڑھی وہ آج رات آپ سے پڑھوا دیں گے نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تراویح تو وہ بھی مستحب نماز ہے نا, یعنی نفلی نماز ہے نا. تو 100 رکعت بھی تو ایک بڑی تعداد بالکل ہے, لیکن بہرحال یہ رات ایسی رات ہے نا. اس رات میں ابھی آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا, دیکھیں اگر 82 سال 1000 مہینے بنتے ہیں 82 سال, 82 سال آپ شب و روز کچھ نہ کریں, صرف سجدے کریں, ٹھیک, صرف نمازیں پڑھیں, تو ان تمام نمازوں اور روزوں سے 82 سال کی شب و روز کی بغیر وقفے کے ان عبادتوں سے آج کی ایک رات کی عبادت افضل ہے. جب ایسا ہے تو پھر 100 رکعت نماز تو کچھ بھی نہ ہوگا. تو آپ نے یہ جو 100 رکعت نمازیں پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے سورہ دخان پڑھنی ہے, سورۃ القدر 1000 مرتبہ پڑھنی ہے, سورۃ القدر 1000 مرتبہ, اور سورہ دخان اور سورہ عنکبوت پڑھنی ہے. اس پورے عمل میں آپ کی رات جو ہے گزر جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے
درود پاک درود نبی پاک کریم کثرت سے پر پڑھتے رہیں۔ اور ان کی آل پر، بس حتیٰ درود مطلع پاک الفجر آپ نے ہو گئی ہے۔ مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر یہ کام آپ آنسوں کے ساتھ کریں، دل کھول کر کریں خشیت الہی کے اور ساتھ کریں، اللہ سے آپ کا اتصال صحیح، ہو، تو یقین جانیے یہ آپ کی نجات کے لیے بہت نجات کے لیے کافی ہوگا۔ بہت کمال جی جی کتاب میں اس حوالے جی سے ہے یہ۔ آپ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں علامہ صاحب کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت تفصیلی انداز سے ہمیں اس میں جائزہ دیا۔ علامہ صاحب سے بات ہم کر چکے ہیں اور استفادہ کرتے رہیں گے گاہے بگائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، مفتی نوید عباسی صاحب سے میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں اتنی نوری گفتگو ہو گئی ہے اور عبادت کی گفتگو سے سرشار رکھا ہے ہم نے، تو پھر وہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی۔ اچھا ماشاء اللہ، گزشتہ 40 سال پہلے میں نے یہ نعت حضرت بھی جانتے ہیں پڑھی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور آپ ہی کی پہچان۔ خاصا ہے آپ پہچان واقعی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، کس کو معلوم پھر ملے گی یہ شب، کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا جی کی رات ہے، شب قدر کے گما جی کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ
سے طیبہ کے ہم پر دریچے کھلے میری دعا آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان کی یہ سحر نشریات لیلۃ القدر کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ ہمارے درمیان مزید مہمانوں کو، کچھ خاص مہمان ہیں، خاص راتوں میں تشریف لے کر آئے ہیں اور ساتوں کے ساتھ سعادت مندی کے ساتھ، اور پھر ہمارے لیے بھی باعث شفقت اور باعث زینت ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے پورے رمضان ان کو دیکھا، ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، گفتگو بہت حسین کرتے ہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں اور بہت معیاری اور مثالی گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی ابو بکر محی الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ہی ہمارے تشریف فرمائے بہت ہی نادر و نایاب شخصیت، یعنی آپ کو اخلاق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، علمیت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، کردار کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان بھر میں تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، حق کی ترجمانی کرتے ہیں، اور بہت ہی پیاری اور دلکش، حسین، دلربا گفتگو کرتے ہیں، دل نواز شخصیت کے مالک ہیں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ ہم نے پورا رمضان روزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تقویٰ کے مفہوم پہ بڑا غور فکر کیا ہے، نہیں سمجھ سکے لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے۔ اگر آج کی رات ہم سمجھ جائیں تو کیا ہم کاملیت تک پہنچ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد کے لیے، اصحاب منتجبین کے لیے، اور اظہار دوری اور لا تعلقی اللہ رسول اہل بیت اور صحابہ کرام کے دشمنوں سے۔ میں سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ جس مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ہدف نزول قرآن اور ہدف تفسیر قرآن، تعویل قرآن اور دین مبین اسلام کا جو مقصد اور ہدف ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب کسی نہ کسی عنوان سے لکھی جاتی ہے۔ آپ لائبریری میں کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا کوئی عنوان ضرور ہوگا۔ تو قرآن بھی تو کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے نبی کے اوپر۔ تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا کس موضوع پر لکھی گئی یہ کتاب ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، کمپوزر اللہ ہے، اس کا اتارنے والا، اس کا خالق اللہ ہے۔ اور اگر اسے علم ذات الہی ہم مانتے ہیں تو پھر یہ وہ بحث اسی عنوان سے تو بنی تھی کہ قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے۔ قرآن اس حد تک قابل بحث رہا کہ قرآن اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ تو قرآن کتاب ہے، قرآن جو کتاب ہے تو کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ صحیح۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اب انسان کی زندگی کے جو مولا علی علیہ السلام نے اوقات کو تقسیم کیا ہے، فرمایا کہ اپنے لیے وقت، اپنے اہل و عیال کے لیے وقت، اور اپنے رب کے لیے وقت۔ اپنے رب کے لیے وقت۔ وہ جو انسان اپنے لیے وقت نکالے، ایک اور حسین آیت میں چاہوں گا کہ ہمیں فریم کروا کے اس آیت کا اس حصے کو اپنے گھروں میں لگوانا چاہیے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں خوبصورتی کے ساتھ فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے، آتے جاتے ہم پر اس کا اثر ہو۔ بتائیے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ تکویر کے اندر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن ہم سے آتے جاتے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے، جانا جواز ہے، جانا جائز ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی چھوٹی سی آیت ہے، مختصر آیت ہے، مگر مکمل پیغام۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ کا حصہ کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر فرض کیا گیا ہے، تم اپنا خیال کرو، تم اپنے آپ کو سیدھا کرو، تم خود انسان بن جاؤ، سارے جہان کا تمہیں درد لیا ہوا ہے، اپنی تمہیں فکر نہیں ہے۔ وہ جو تقویٰ کا عنوان اور مفہوم ہے
دیکھیں جب تک تہذیب نفس کی منزل سے انسان نہیں گزرے گا تدبیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا. صحیح. تدبیر منزل سے نہیں گزرے گا تو سیاست سماج تک نہیں پہنچ سکتا. واہ. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہمارے ہاں جس نے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھا ہوا وہ اپنے اوپر اسے تسلط نہیں ہے. 6 گھر کے اندر افراد رہتے ہیں, گھر کے 6 افراد پر اس کا کوئی کنٹرول اور قابو نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی خدمت کرے. ایک بات ضرور کروں گا, آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں آج, کیونکہ میں پورے ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگوں کی محبت میں یہاں آیا ہوں, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا خصوصی شفقت فرمائیے کہ میں پروگرام میں شریک ہوں. اور اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ بھی مجھ پر تو روشن ہے اور بعض دوستوں پر بھی. وہ بھی بیان فرما دیجئے. دیکھیں یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں نا اس ٹی وی پر یا کسی بھی سرکاری یا نجی ٹی وی چینلز پر, اس کا مقصد روشن ہے یا نہیں, واضح ہے یا نہیں؟ اگر اس کا مقصد واضح نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا اور مالکان سے بھی بات کرنا ہوگی اور مالکان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کوئی بغیر مقصد کے کام ہوتا ہے کیا. اور اگر مقصد ہے تو پہلے اس کو روشن کیا جائے. یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے, واہ واہ واہ, یہ جگہ پیار بانٹنے کی جگہ ہے, یہ جگہ الجھنیں دور کرنے کی جگہ ہے, بے شک, یہ جگہ الجھنیں بڑھانے کی جگہ نہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. یہاں بیٹھ کر دیکھیں ہندو, مسلم, عیسائی, یہودی یہ ادیان ہیں نا, یہ مختلف سوچ تھیں, مختلف تعلیمات ہیں, مختلف تعلیمی ان کے ادارے ہیں, ان کی اپنی اپنی کتابیں علیحدہ ہیں. یہ یعنی یہودی عیسائی نہیں ہے, عیسائی ہندو نہیں ہے, ہندو اپنا ایک پورا نظام تعلیم رکھتا ہے. یہ مختلف ہیں. حسن تو یہ ہے نا کہ کثرت میں وحدت کسی طرح ہم ایجاد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, کثرت میں وحدت, واہ واہ, سبحان اللہ. یہی تو حسن ہے کہ انسان, بھائی سنی اور شیعہ 2 ہیں, بریلوی اور دیوبندی 2 ہیں, سلفی اور مثال کے طور پر بریلوی 2 ہیں, صوفی اور تفضیلی علیحدہ ہیں, شیعہ اور مثال کے طور پر دیوبندی سوچ میں, فکر میں, آئیڈیالوجی میں, تعلیمات میں اور اپنی تدریسی دنیا میں, تحقیقی دنیا میں 2 ہیں. اب ان 2 ہیں کا مطلب یہ کہ 2 لڑیں, 2 فساد پھیلائیں, یہ 2 جو ہے معاشرے کے اندر اضطراب پھیلائیں, ٹھیک یا نہیں. میں اپنا علمی موقف انتہائی, ایک لفظ سیاسی لوگ بولتے ہیں, بولنا ہمیں چاہیے وہ لفظ, کیا ہے وہ ہے پارلیمانی زبان. پارلیمانی زبان. پارلیمانی زبان زیادہ تر سیاسی لوگ بولتے ہیں کہ جی فلاں نے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی زبان کا خیال نہیں رکھا. پارلیمانی زبان تو یہ پارلیمان ہے اس وقت ہم اس سے بڑا پارلیمان نہیں ہے کوئی میرے حساب سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ ہم یہاں پوری امت کو سکون پہنچانے کے لیے, اطمینان بخشنے کے لیے, ان کی الجھنیں دور کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اگر پارلیمان میں ہی پارلیمانی زبان نہ ہو تو یہ کسی طور یہ مقصدیت سے قریب نہیں ہے آپ کا پروگرام. میں آپ پر رکھ کر کسی کو کہہ رہا ہوں. جی جی جی, میں سمجھ رہا ہوں آپ کے اشارے. تو ہمیں ان فورموں پر انتہائی حکمت, دانائی, سمجھداری, معاملہ فہمی سے گفتگو کرنی ہوگی. میرے کیا عقائد ہیں میری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک. میں اپنے سوشل میڈیا, یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اپنے عقائد کا اظہار کروں, مگر وہاں بھی شرط ہے کہ زبان میری اچھی ہونی چاہیے. دعوت, اچھا میں پہلے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں دعوت دہندہ ہوں یا دفاع کنندہ ہوں. میں اگر کسی کو بھگا رہا ہوں تو میں اپنے ہی مقصد سے سچا نہیں ہوں. بہت اچھے. اور اگر میں کسی کو قریب کرنا چاہتا ہوں تو قریب کرنے والے کی زبان تو پیاری ہوتی ہے, واہ واہ واہ, میٹھی ہوتی ہے, اس کا لہجہ اچھا ہوتا ہے. صحیح. یہ مجھے عجیب دکھ کی کیفیت ہے. اچھا یہ ہرگز اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی سے کم ہیں یا کسی سے کمزور ہیں. شیر پہ سوا شیر ہے اس وقت سارا ماحول, ایسا ہی ہے. اس دنیا میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے, سب ماشاءاللہ, وہ ایک لفظ عجیب سے بولا جاتا ہے, سب پورے ہیں. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ یہ والی باتیں میں کوئی اپنی صفائی یا اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے نہیں کہہ رہا. میں متحمل نہیں سمجھ رہا پاکستان کی عوام کو, اردو سمجھنے والی سامعین کو, چاہے وہ ہندوستان میں ہمیں سن رہے ہوں, پاکستان میں یا دنیا جہاں پہ. جی. متحمل نہیں ہے ہمارا ماحول کہ ہم ان بحثوں کو یہاں مطرح کریں جن بحثوں کو مدرسوں میں بیان ہونا چاہیے, کتابوں میں بیان ہونا چاہیے, طے شدہ مناظرے کے فورموں پہ بیان ہونا چاہیے. ابھی میں ایک بات شروع کروں گا, ٹھیک ہے, کیا معلوم آپ کی پالیسی کے مطابق آپ کو روک دیا جائے کہ جی مولانا کی بات کاٹ کے دوسری بات شروع کرو. میری تو بات پوری نہیں ہوئی. جب بات پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو میں وہ بات چھیڑ کیوں رہا ہوں کہ جس کے لیے مجھے وقت زیادہ چاہیے. بہت اچھے, بہت اچھے. ٹھیک ہے, میں ایک تو گزارش ہے. دوسری گزارش یہ کہ پچھلے دنوں
جو کچھ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوا، کتابیں دلائل میرے پاس بھی ہیں، دلائل مولانا مفتی ابو بکر صاحب تشریف فرمائے، ممکن ہے علمی اختلاف میں مجھے رد کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل ہوں، انہیں رد کرنے کے لیے میرے پاس بھی دلائل ہوں، دلائل ہم سب کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک، اور وہی وضو کی آیت ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں، کوہنی سے نیچے کی طرف پانی، انگلیوں کی طرف پانی لے کر آتا ہوں، اسی آیت سے یہ برعکس وضو کر رہے ہوتے ہیں، آیت ایک ہی ہے۔ ٹھیک، قرآن جو یہ مانتے ہیں، قرآن وہ بھی میں بھی وہی مانتا ہوں، یہ 40 پاروں کا قرآن کسی کا نہیں ہے، کسی بھی شیعہ کا دروازہ جا کے بجا دیجئے، 40 پاروں کا قرآن کسی گھر سے نہیں نکلے گا، یہ پرانی بات، کنفرم کیا بات ہے، آپ جا کے ڈھونڈ لیجئے، کوئی ہمیں لا کے دکھا دیجئے، میں شہنشاہ حسین نقوی آپ سے کہہ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، مجھے لا کے دکھا دو کسی کے ہاں سے کہ 40 پاروں کا قرآن کہاں ہے، وہ بول بھی آپ رہے ہیں اور جواب بھی ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ باتیں پرانی ہو گئیں، قرآن پر اگر ہم لڑیں گے، مولا علی پر ہم لڑیں گے، اصحاب پر ہم لڑیں گے، نبی مکرم کے اوپر پر ہم لڑیں گے، تو پھر ہم مسلمان کہاں رہے؟ خدا کے واسطے ہمیں ان موضوعات کو لڑنے کا بھیڑنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں علمی مفاہیم ہیں، اگر فرض کیجئے جیسے ایک ٹی وی چینل پر عقد متع کے اوپر بحث ہوئی، شاید آپ کے یہاں بھی ہوئی، کہیں اور پر بھی ہوئی، ہمارے اس عنوان پہ نہیں ہوئی، اس پہ نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی میں نے بات کر دی، میرا بھائی اپنی بات کرے، صحیح، ٹھیک ہے، سامع کو چھوڑ دو آزاد، سامع کو آزاد چھوڑ دیں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ زیادہ وزنی ہے یا میرے کسی بھائی کی بات وزنی ہے۔ یہ ماحول خراب کرنا، یہ کیفیت کو بدل دینا، اور ایک تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ کے توسط سے پیمرا سے بھی کہوں گا، آپ کے توسط سے اداروں سے بھی کہوں گا کہ متنبہ کریں، متوجہ کریں، ہوشیار کریں، ایک بات۔ دوسری بات، بہت بڑا نام ہمارے ہاں مفسر قرآن، سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھائیں، کوئی 20 سال تک پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر علامہ طالب جوہری کو کوئی، یعنی میں شیعہ بھی سمجھتا تھا کہ سنی ہے، ان کی اس تقریر میں کہیں جھلک تک نہیں آتی تھی کہ وہ شیعہ خطیب ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی، اتنے وہ مسلمات پر گفتگو کرتے تھے تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے۔ جس بندے نے 20 سال تک پاکستان کی عوام کو قرآن سمجھایا ہو، تفسیر قرآن سمجھائی ہو۔ اچھا، جوہری صاحب ایسے مفسر تھے جو تفسیر قرآن کرتے تھے آیت قرآن سے آیت قرآنی کی، اللہ اکبر، یعنی قرآن سے قرآن کی تفسیر، اس لیے کوئی بحث ہی نہیں تھا کہ روایت پڑھ دی، کوئی الجھن ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی شیعہ مکتب کا حوالہ دے دیا۔ صحیح۔ ایک بندہ جو اتنے مدت سے اس ملک کے اندر، اور پھر آپ ان کے لیے نازیبا الفاظ کہتے ہیں، آپ ان کے لیے انہیں گالیاں دیتے ہیں، اگر ان کے سے متعلق کسی نے کوئی بات کی ہے تو اسے بات کی جاتی، اسے سمجھایا جاتا، انہیں متوجہ کیا جاتا۔ اور مجھے تعجب ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ہم کیا پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں؟ مگر اللہ صاحب، ان کا کہنا ہے ان کے بزرگوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنا، کچھ احتیاط کا دامن تھامے رکھیں، احترام سے نہ گزریں۔ جب ان کے بزرگوں پہ بات ہو، ہمارے بزرگوں پہ بات ہو، آپ کے بزرگوں پہ بات ہو، پھر تو سب کے لیے اجازت ہے۔ غلط کا جواب غلطی سے تھوڑی دیا جاتا ہے بھائی، کیا بات ہے، غلط بات کا جواب غلط، اگر وہ بات غلط ہے تو یہ بات جو ہو رہی ہے کون سی صحیح ہے؟ تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا۔ میری گزارش ہوگی علماء کرام سے، مفتیان دین سے، یہ والی بحثیں ختم کر دیں کہ ہم زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں، اور وہ زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں۔ یہاں ماحول خراب نہیں کریں۔ پاکستان ایک شیعہ نے بنایا ہے، ایک سنی نے سوچا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اور علامہ ڈاکٹر اقبال سنی، یہ پورا پاکستان سنی شیعہ نے سب نے مل کر بنایا ہے۔ ہمارے یہاں اقلیتوں کا بھی حصہ ہے پاکستان کے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ لہٰذا ہمیں تناؤ کی طرف نہیں لے کے جائیں، خدا کے واسطے۔ آپ نے مجھے ابھی کہا کہ میں شیعہ مکتب سے، ہاں، میرا حلیہ، میرا مکتب، میری تعلیمات نجف کی اور قم کی تعلیمات سے مجھے حسن نصیب ہوا ہے، لیکن واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں جس پر مجھ پہ جھوٹ بولنے پہ کفارہ واجب ہو جائے گا، مکمل کوشش ہوتی ہے کہ جوڑنے کی ہم بات کریں۔ ایسا ہی ہے۔ ہم جہاں اس ایک مکتب کے طالب علم ہیں، وہاں سنیوں سے واللہ مجھے اتنا ہی پیار ہے، بہت اچھا، جتنا مجھے کسی اور سے پیار ہونا چاہیے، تاکہ ہم بیٹھیں، بات کریں اور قریب لائیں، غلط فہمیاں دور کریں۔ اور پھر آخری بات، پھر آپ اس کے بدلے میں ایک استفادہ کریں گے۔ ہمیں بھی آپ سے اتنا ہی پیار ہے، اس اخلاق کی وجہ سے، اس اتحاد کی بنا پہ ہم سب کو اتنا ہی پیار ہے، اور یہی ہونا چاہیے اصل میں، یہ پیار اور محبت کی جگہ ہے۔ جی، اس میں ربانی صاحب بات اتنی ہے کہ ہمیں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، قریب لانے کی بات کرنی چاہیے۔ اگر میں اپنا موقف دے بھی رہا ہوں تو اتنے پیارے اور دھیمے لہجے میں، دعوت، میں نے ایک جملہ کہا تھا، دعوت دینے والے ہیں نا، تو دعوت دینے والے کی زبان تو اچھی ہوتی ہے، بس زبان اچھی کر لیں، ٹھیک،
اپنا لہجہ اچھا کر لیں, ٹھیک, الفاظ کا استعمال, وہ اگر وہاں ذاکر کسی ذاکر نے نامناسب زبان بولی ہے تو بھائی آپ تو بڑے حضرت ہیں, آپ کے ہاں تو 400 طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں, آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے وہ بھی غلط ہے اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں. اور اس ماحول کو ملک کے اندر میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں سنی علماء اور شیعہ علماء اور ذاکرین سے کہ خدا کے واسطے تناؤ کھچاؤ کی طرف ماحول کو نہیں لے کے جائیں, علمی انداز سے اپنے موقف کو انتہائی بلیغ اور انتہائی فصیح اور انتہائی حکیمانہ اور جدال احسن کو اپناتے ہوئے گفتگو کریں. ٹھیک, تناؤ کھچاؤ کا ماحول بہت اچھے, متحمل نہیں ہے پاکستان. رحمت اللہ عالمین کی امت ہے, رحمت کا باعث بنے, ذریعہ بنے, وسیلہ بنے. اور میں چاہتا ہوں کہ صدیق اسماعیل صاحب اب آپ سے بھرپور استفادہ کریں. اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے, اس میں اتحاد بھی ہے, رحمت بھی ہے, شفقت بھی ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا خاص طور سے. کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو ذکر مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو. ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو. ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے. یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہاں ملتا
کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان کی سار نشریات. میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. ان کی عمر 19 سال ہے اور ابھی یہ جانے والے ہیں کسی یونیورسٹی میں. بہت ہی جلد حافظ قرآن بھی ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ خود غرض قبیلے سے ان کا تعلق ہے. یہ خود بھی خود غرض ہیں اس لیے کیونکہ ان کا ایک بینڈ ہے انڈر گراؤنڈ میوزک, اس کا نام ہے خود غرض, مگر اس حوالے سے مشہور نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ ایک خوبصورت کلام نعت شریف آپ نے پڑھی اور اس کو پھر سب نے پسند کیا. اور نعت میں ہوتا ہی اتنا اثر ہے مگر پڑھنے والا اگر خلوص کے ساتھ پڑھے, ارادے کے ساتھ پڑھے, یقین اور الفت اور محبت اور مودت کے ساتھ پڑھے تو پھر ایسے ہی نام آتے ہیں. اسید زاہد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ سے کلام بھی آج سنیں گے اور وہی کلام سنیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پہ شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب, ہم نے بڑی تفصیل سے تلاش کرنے کی کوشش کی کون سی رات ہے اور پھر اگر رات مل جائے تو کیا خاص عبادتیں کریں, کون سی چیزوں کا اذکار کا اہتمام کریں نہیں کریں. آج کی رات عبادت کی رات ہے. کیا ایسا عمل ہے جو آج کریں اور پھر 1000 مہینوں سے زیادہ سبقت لے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال پر میں آنے سے پہلے علامہ صاحب نے جو قیمتی گفتگو کی ہے میں اس میں بس ایک مختصر سا حصہ ڈالنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے اور یقیناً جس طرح سے رخ گفتگو کا چلا جاتا ہے اہل علم کے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے کہ جب اہل علم ہی اپنی گفتگو کا دھارا نہیں سنبھال سکتے تو پھر عوام کے کیا کہنا. تو میری تو بس ایک ہی گزارش ہے اپنے ہم مکتب اور حضرت کے توسط سے, میں تو نہیں کہہ سکتا, میں یہ چاہوں گا کہ میری توسط سے حضرت علامہ صاحب ہی اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اپنے لوگوں کا تحفظ تو ہر آدمی کرتا ہے, اپنے لوگوں کی عزت کا تحفظ کے لیے میں بھی تیار ہوں, لیکن ہمارے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. ہمارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ دوسری مکتب کی شخصیات کا تحفظ کرنا, ان کو عزت دینا, ان کو عزت, یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے. اچھا, جب تک ہم اس بات پر نہیں آئیں گے کہ جو اہل تشیع کے یہاں محترم شخصیات ہیں, میرا خیال وہ تو ساری ہمارے یہاں ہی محترم ہے, ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری ہیں وہ ہیں ہمارے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں آج کل کے کچھ بزرگ جیسے کہہ رہے تھے علامہ طارق جوہری
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے متعلق میں نے ان کے وہ سارے خطبے خود بچپن میں سن رکھے ہیں ٹی وی کے آگے ہم ہی بیٹھ کے, اور مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رویا کرتے تھے انہیں. اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ تو آج کی شخصیات ہیں, مگر یہ ہمارے مسئلے کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم صحابہ کرام, چاہے وہ کسی کے یہاں بھی صحابی کا درجہ رکھتا ہے, جب تک ہم ایسے عوامی فورم پہ ان کی عزت و تکریم کو تحفظ نہیں دیں گے تو یہ مسئلے کا حل اس وقت تک ہو نہیں پائے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے, ہمارے مسلک اپنی جگہ پر, اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مسلک کی بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کے بعد کے واقعات میں ہونی ہی نہیں چاہیے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نازل کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. چاہے وہ میرا مسلک ہے تو دین اسلامیہ, علامہ صاحب کا مسلک ہے, وہ تو اس دن مکمل ہو گیا تھا. تو اب بعد کے واقعات میں ہماری دین کی کہاں سے بنیاد آ گئی کہ ہم بار بار اسی جگہ پھنس جائیں جا کے. لیلۃ القدر ہو ہم جا کے وہیں پھنسے, رمضان ہو ہم جا کے وہیں پھنسے. قدر کا سوال ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم وہاں پھنسے میں. تو یہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, اپنے عوام کو بھی باہر نکالنا ہوگا. دین بہت ہے, بڑا ہے, اللہ کی رضا کے راستے ہیں, اعمال صالحہ کی طرف اپنی قوم کو آمادہ کرنا ہے. اخلاق کے معاملات ہماری قوم میں ہیں, ہماری قوم کے اندر کتنی خرابیاں ہیں, ہماری قوم شراب کی طرف جا رہی ہے, بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے. یہ مسائل کم ہیں ہمیں اپنی قوم کو سنبھالنے کے, یہی تو ہم وہیں جا کے الجھ جاتے ہیں. تو میری علامہ صاحب سے بھی گزارش ہوگی اور اپنے لوگوں سے میری خود ہاتھ جوڑ کے گزارش ہوگی کہ ہم کیوں جا کے پھنستے ہیں اس جگہ پر, ہم کیوں مرغے بنتے ہیں کہ آپ ہمیں لڑاتے رہتے ہیں ادھر. یہ ہماری شان نہیں ہے. یہ سیٹ ہمیں کیوں مرغوں کی طرح لڑائے, مجھے پتا تھا مرغے تو نہیں ہے کہ لڑتے پھریں گے. تو بڑی عزت ہے, بڑا احترام ہے علامہ صاحب کے لیے میرے یہاں, اور علامہ صاحب نے بھی بڑے احترام کا اظہار کیا یہاں بھی, آف دی کیمرہ بھی. تو یہی عوام کے سامنے بھی ہمارا جانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم اس مسئلوں سے باہر آئیں. بہت اچھا فرمایا آپ نے. شب قدر کی رات, شب قدر کی رات کی اگر ہم بات کریں کہ پہلی تو وہ تاریخ کا جو معاملہ ہے, اس میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں مخفی رکھی ہیں, ایک لیلۃ القدر ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں اعظم بھی مخفی رکھا. اللہ اکبر. اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہے قبولیت کی, وہ بھی مخفی رکھی ہوئی ہے. حروف مقطعات بھی مخفی رکھے ہوئے. تو یہ مخفی کیوں رکھے ہیں؟ یہ علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے, مجھے بڑی پسند ہے. بیان فرمائیں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے چھوٹے بچے اور والد کا جو معاملہ ہے وہ دیکھے, وہاں سے آپ کو اس کی ایک رہنمائی ملتی ہے. اچھا, کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہمارے معصوم بچے ہوتے ہیں تو ان کی پسندیدگی کی چیزیں ہم کبھی ان سے چھپا لیتے ہیں کہ جاؤ بھائی ڈھونڈو. جب وہ ڈھونڈتا ہے اسے, کبھی یہاں اس تکیے کے نیچے, کبھی اس تکیے کے نیچے, کبھی اس کمرے میں, کبھی ماں سے پوچھ رہا ہے, کبھی بھائی سے پوچھ رہا ہے, اس کی یہ ادا باپ کو بہت پسند آتی ہے. باپ کے لیے یہی ہوتا ہے, اس کی یہ ادا پسند ہے کہ یہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, میرے تحفے کی قدر کر رہا ہے, شوق اس کا بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کی جو تاریخ مخفی رکھ دی ہے, اسی لیے رکھی ہے کہ اس کے شوق میں ہم کبھی 23 کو جاگ کے ڈھونڈیں, کبھی 25 کو جاگ کے ڈھونڈیں, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ سارا سال ہی ڈھونڈنے میں لگا. اللہ 365 دن, پھر تو مل ہی جانی ہے نا آپ کو. حضرت عبداللہ مسعود یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا تحفہ ہے کہ پورا سال آپ اس کی جستجو میں لگے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند, یہ چیز ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے جو ہمارے جذبات ہیں. تقویٰ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعلق. اب مل جائے, ہمیں ملے گی کیسے؟ اب اس چکر میں آپ نہ پڑھیے کہ یقینی طور پہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی رات ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ راتوں کو علامات ڈھونڈنے میں ضائع کر دیتے ہیں. اچھا, علامات ڈھونڈیے مت, یہ راتیں آپ کو میسر ہیں, ہمت کریں. پہلی ہمت تو یہ ہے کہ پورے رمضان کی ہر رات کو ایسے گزارے جیسے لیلۃ القدر ہے. اللہ, نہیں تو آخری عشرے کی ایسی راتیں گزاریں, نہیں تو آخری عشرے کی طاق راتیں ایسے گزاریں. اور اگر یہ بھی نہیں ممکن, بہت ہی کم ہمت ہو گئے, تو کم از کم یہ 27ویں کی شب تو ایسے گزار دیں جس کے بارے میں اکثر صحابہ کا خیال ہے کہ یہ غالب اوقات جو ہے یہ لیلۃ القدر. اچھا, یہ طے ہے مفتی صاحب یہ 27 کی شب کے حوالے سے؟ لیلۃ القدر کی رات میں جو قول علماء کے ہاں زیادہ معروف ہے دائر ہونے کا ہے. اچھا, کہ یہ مختلف راتوں میں دائر ہوتی رہتی, روٹیٹ ہوتی رہتی. کبھی 21 کو ہے تو کبھی 23 کو ہے, کبھی 25 کو ہے, کبھی 27 کو. یہ دائر ہونے والی رات ہے. مختلف راتوں میں مختلف آراء بھی لے لوں آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب, یہ روٹیٹ ہوتی رہتی, کبھی 21 کو, کبھی 23 کو, کبھی 25 کو, کسی دن شوال سے پہلے بھی نکل آئی تو کیا کریں گے, ہم تو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ہو سکتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی ہر رات میں اس کی تلاش کرنی چاہیے,
اور زیادہ جو غالب گمان ہے یہ یعنی قطعی نہیں ہے. اچھا. غالب گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں کوئی صحابہ کرام کے حوالے سے ضرور. حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول جب حضرت ابی بن کعب کو پہنچا کہ عبداللہ بن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ سارا سال اسے تلاش کرو. جی. تو عبداللہ بن ابی بن کعب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں اور ساری سال عبادت میں گزارتے رہیں. تو غالب یعنی یہ ہے کہ وہ 27ویں کو. اس کا ایک علماء نے نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر, لام یا لام تا پھر الف لام کا یہ حروف 9 ہیں. صحیح ہے. اور لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف, 3 مرتبہ ہے. تو 3 9 3 ضرب 9 27. انہوں نے کہا شب 27 کی بنتی ہے, لہٰذا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ 27 کو ہو. تو یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کے گھومنے والی بات, ہاں یہ بالکل درست ہے, یہ ہمارے علماء نے لکھی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, بات واضح ہو گئی, بہت ہی اچھی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ بات ہے, یہ جو فائدہ ہے. ہاں جی, عبداللہ ابن عباس 27 والا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے. اچھا. میں علامہ صاحب سے بھی رائے لے لوں اس حوالے سے. شب قدر کے حوالے سے جیسے کہ علماء نے فرمایا, مفتی صاحب فرما رہے تھے مولانا, ائمہ اہل بیت سے شب 23 کی روایات کثرت سے آئی ہیں جو رات گزری ہے, کہ اس رات میں وہ اہتمام زیادہ کرتے تھے. صحیح. اور حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ حسنین کو جب بہت ہی کم سن تھے تو اس رات میں جاگنے کی تاکید فرماتی تھیں, اور سونے ایک لمحے بھی سونے کی طرف نہیں جانے دیتی تھیں, اور بستر کی طرف نہیں, کہ نہیں یہ رات پھر دوبارہ نہیں آئے گی. تو شب 23, شب 27, شب 19, شب 21 اور یعنی لیلۃ یعنی 19 کی رات, 21 کی رات, 23 کی رات, 27 کی رات. اور پھر ہے بھی غالب یہ کہ یہ جب عشرہ ختم ہو رہا ہے, یعنی ماہ مبارک ختم ہو رہا ہے اور یہ آخری عشرہ آ رہا ہے, اس عشرے میں شب قدر کا اہتمام اور انتظام صحابہ کرام کے ہاں, ائمہ اہل بیت کے ہاں یہ کثرت کے ساتھ. اور وہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تلاش کرنا کہ آثار ڈھونڈ کر کے جی یہی رات ہوگی, ہمارا کام ہے کام کرنا, ہمارا کام جو ہے وہ تشخیص دینا نہیں ہے, ہمیں عبادت کرنی ہے ان راتوں میں. اور ایک عارف گزرے ہیں آیت اللہ نخود کی, جن کا مزار حرم امام رضا علیہ السلام میں مشہد میں ہے. انہوں نے 1 سال اپنی زندگی میں 365 دن ایک ہی انداز سے عبادت کی, یہ سوچ کر کہ یہ شب قدر نہ ہو. وہی حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے جو بات ہوئی, بزرگوں سے تعلیمات اس طرح سے وفا لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. بڑی رات ہے اور اس رات کو اپنے لیے بڑی سعادت کا مقام کیسے دیا جائے, کیسے سمجھا جائے, اس کو مزید سمجھیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا انتظار بھی کریں گے. لوٹ کر آئیے گا عرفان رمضان میں, صرف آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. اللہ اللہ شریعته